رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بحیثیت کلیسیا یا خاندان کے طور پر بائبلی مطالعاتی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خداوند کے فضل سے اس میں ہم پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں یا پھر خاندان یا پھر کلیسیا کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس میں ہم خدا کے کلام میں سے اس خزانے کو کھولتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ ابھی ہم سلیمان کی امثال کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 21ویں باب کی آخری آیات کے بعد 22ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خادمین کا خیر مقدم کروں گا۔ بھائی فیاض خوش آمدید۔ شکریہ بھائی امین خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فیاض، ہم نے 21ویں باب کی 27ویں آیت پڑھی۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ اس کے متعلق بتائیے۔ اس میں ایسے شخص کی بات ہوئی جو راست نہیں، وہ شریر اور گناہ گار ہے۔ جب خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کیے بغیر وہ رسم و رواج منائے اور دکھاوے کے لیے قربانیاں چڑھائے تاکہ اس کی بدی چھپ سکے، تو وہ نہیں جانتا کہ خداوند کو اس بات سے سخت نفرت ہے، کیونکہ خداوند کے نزدیک شریر کی دعا اور اس کی قربانی بھی میں کہوں گا کہ نفرت انگیز ہے۔ میرا مطلب کہ شریر کے نزدیک جو سب سے اچھی چیز ہے، یعنی کہ اس کی دعا اور قربانی، اس سے خدا کو نفرت ہے، تو اس کام سے کتنی نفرت ہوگی جو وہ اپنی برائی چھپانے کے لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ تو کیا وہ اس سے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ یسایہ کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خداوند کو بدکاری کی 7 عیدی جماعتوں سے نفرت ہے۔ خداوند نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ گناہ کی حالت میں تھے، اس نے ان کے سبت اور عیدی جماعتوں کی برداشت نہیں کی اور نہ ہی ان کی دعا کی، کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو خداوند اپنے کان بند کر لیتا ہے، اور جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خداوند اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ خود کو صاف کریں، وہ ایسے انہیں قبول نہیں کرتا۔ وہ شریروں کے کسی بھی مذہبی عمل کو قبول نہیں کرتا، اور شریروں کو چاہیے کہ وہ پہلے اس سے کہیں، اے خداوند مجھ پر رحم کر، اور اسے چاہیے کہ وہ مسیح کے پاس آئے، کیونکہ وہ ہمارا کفارہ اور نجات دہندہ ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارے اور اچھی رفاقت رکھے، تو ہی خداوند اس سے خوش ہوتا ہے۔ پر کوئی بھی مذہبی کام جو لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے سامنے ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ جسے دیکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص مذہبی اور دیندار شخص ہے۔ صحیح، اس نے جھوٹی گواہی کی بات کی، جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ یقیناً جھوٹی گواہی دینا بہت ہی بری بات ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والے کا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ اور میں اپنے سننے والوں کو ان جھوٹے گواہوں کے بارے میں یاد دلانا چاہوں گا جنہوں نے ذریعہ نبوت کے خلاف گواہی دی، اور وہ بھی جنہوں نے یسوع مسیح کے خلاف گواہی دی، ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ لیکن جس شخص نے بات سنی ہو اسے بولنے کا موقع دینا چاہیے، تاکہ صحیح بات سنائے، سچی بات سنائے، یعنی کہ جس نے خدا کا کلام سنا تو اس کی گواہی بھی خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ مطلب جو شخص سچائی کو سنے اس کو بولنے کا موقع دیں تاکہ اس کی بات قائم رہے، پر جھوٹے گواہ ہلاک ہو جائیں گے۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کے مقابل کا مطلب ہے کہ خداوند کے خلاف کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشاورت خداوند کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، یعنی جو بھی خداوند کے لیے برا سوچے وہ خود ہی ناکام ہوتا ہے۔ خداوند اپنے کلام اور اپنی کلیسیا کا دفاع کرنے پر قادر ہے۔ مثلاً خدا نے سدوم میں لوط کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجا۔ سدوم کے لوگ بدکار تھے، انہوں نے گھر کو گھیر لیا، وہ چاہتے تھے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر بدکاری کریں، پر فرشتوں نے ان کو اندھا کر دیا۔ کیا چھوٹے کیا بڑے سب کو، جو بھی خداوند کے خلاف بدی کرتا ہے، چاہے اس کے خلاف کھڑا ہو، اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ خدا اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سڑکوں پر اتنے سارے لوگ خدا کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ وہ خدا کے نام کا، اس کے کلام اور ایمان کی جواب دہی کرتے ہیں۔ کیا اسے ضرورت ہے کہ کوئی اس کا دفاع کرے؟
در حقیقت خداوند کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا یا اس کے خلاف کا دفاع کرے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جو خدا کے روح سے تحریر کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جی، پر ہے۔ فلپیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ وہ اس لیے موجود ہے کہ خوشخبری کی جواب دہی کرے۔ کیا وہ انجیل کی خاطر جا کر لوگوں سے لڑے؟ انجیل کی جواب دہی کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بائبل کی سچائی کے ساتھ شریروں کے خلاف بات کریں جو باتیں پھیلاتے ہیں۔ بہت سی باتیں موجود ہیں، پر جب ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تب شریروں کی مشاورت نہیں مانی جاتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند خود اپنا اور اپنے کلام اور اپنی کلیسیا کی جواب دہی کر سکتا ہے۔ کلیسیا کے متعلق لکھا ہے، عالم روا کے دروازے پر غالب نہ آئیں گے۔ پرانے عہد نامے میں جب سخیر کے طاقتور لشکر نے اقضیہ کا گھیراؤ کیا تو اس نے صرف خداوند سے دعا کی اور خداوند نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے سخیرہ کے لشکر کے 1,85,000 کو مار دیا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو سوچتے ہیں کہ وہ خدا یا اس کے کلام یا خدا کے لوگوں کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ جدعون کے باپ یواس سے ہم نے ایک سبق سیکھا۔ جدعون نے بال کا مذبح مسمار کیا اور بال کے نبی اور پیروکار اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے۔ یواس نے ان سے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے؟ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی خود اپنے لیے اپنے واسطے جھگڑا کریں۔ صحیح۔ کیا تم اسے بچا لو گے؟ جی ٹھیک ہے، خدا اپنا اور اپنے پیروکار کا دفاع کرتا ہے، اس کے پیروکاروں کو اس کے لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں بتایا کہ پلاطوس نے یسوع کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ اس سے تعاون کرے تو وہ اس کو رہا کر دے گا۔ پلاطوس یہودی لوگوں کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ یہودیوں کی یہ مرضی تھی کہ یسوع کو رہا نہ کیا جائے، اور آخرکار حکمران نے اپنی مرضی کے مطابق کیا۔ یہ وہ آزمائش تھی جس کی گواہ تاریخ ہے۔ یہ اس دور کی سب سے ناپسندیدہ آزمائش تھی۔ جھوٹے گواہوں میں شامل ہونا اچھی بات نہیں۔ ایک دانا شخص نے کہا، جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 31ویں آیت ہے، جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ میں اپنی روزمرہ زندگی میں کن باتوں پر خدا پر تکیہ کروں اور کون سی چیزیں خود کروں؟ خدا پر تکیہ کرنے میں اور خود کام کرنے میں ہم توازن کیسے قائم کریں، کیونکہ فتح خداوند کی طرف سے ہے۔ روزمرہ زندگی اور روحانی جنگ کے دوران ہمیں انسان ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ خداوند مجھے جو بھی کرنے کو کہے مجھے وہی کرنا چاہیے۔ روح القدس کی قدرت پر تکیہ کریں، باقی سب خداوند پر چھوڑ دیں۔ مجھے چاہیے کہ میں وہی کروں جو مجھے کرنا چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ اپنا بہترین کرو اور باقی سب خداوند پر چھوڑ دو۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہترین طریقے سے کریں اور باقی سب خداوند پر چھوڑ دیں۔ مثلاً یہوشافت ایک دیندار بادشاہ تھا اور اس نے اپنے فوجی لشکر کو بہترین طریقے سے ترتیب دیا۔ اس کے پاس 5 زمینی لشکر، بے شمار سردار اور ہتھیار اور ذخیرہ کرنے کے لیے فصیلدار شہر موجود تھے۔ اور جب دشمن فوجوں نے آ کر یہوشافت پر چڑھائی کی، امونی اور موابی اور کوہ شیر کے باشندے سب تیار تھے، پر یہوشافت خداوند سے پوچھنے کے لیے گیا۔ اس نے دعا کی اور اس نے خداوند سے کہا کہ کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ تو جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ کریں اور نتیجہ خداوند پر چھوڑ دیں۔ زبور 33 میں لکھا ہے، کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے۔ وہ اپنی شاذوری سے کسی کو نہ بچائے گا، وہ بچا نہیں سکتا۔ لیکن فرق اس سے پڑتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے یا پھر نہیں ہے۔ آپ کو جو کہا گیا ہے وہ کریں اور صحیح روحانی مقام کو حاصل کریں اور دعا میں خدا کی مرضی پوچھیں، پھر خود کو خدا کے سپرد کر دیں تاکہ جنگ کے وقت خدا آپ کے آگے آگے چلے۔ ہمارا کام ہے کہ برتنوں میں پانی بھر دیں اور اس کو مے میں تبدیل کرنا خدا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں
اس کے پاس لائیں تو خداوند ان روٹیوں اور مچھلیوں سے لاکھوں کو سیر کرے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم پتھر کو سرکائیں اور خداوند لازر کو جلائے جی گا۔ ٹھیک ہے، خداوند کے سوا ہم جو بھی کریں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ گھوڑا اور لشکر اور ہماری ساری قابلیت کسی کام کی نہیں، پر خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے۔ بھائی ایاد 30ویں اور 31ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ کوئی بھی خداوند کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا۔ صحیح۔ 31ویں آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یسوع نے ایمانداروں کے لیے کہا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی امین، اب ہم 22ویں باب کی پہلی آیت پر چلتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نیک نامی حاصل کریں یا مال خزانہ؟ بائبل فرماتی ہے نیک نام بے قیاس خزانے سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ان الفاظ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ آج کے لوگ اس آیت پر غور نہیں کرتے، وہ مال اور خزانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ سونے چاندی کی تلاش میں رہتے ہیں، پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک چیز اس بڑے خزانے سے بھی بہتر ہے، یعنی ایک نیک نامی وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ انسان کا اچھا نام اور اچھی ساخت دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے ملتا ہے۔ مثلاً پرانے عہد نامے میں داؤد نبی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس زبردست سورما تھے۔ دوسرے سیموئیل کی کتاب کے 23ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ 37 بہادر تھے، پر ان 37 بہادروں میں سے پہلے 3 لوگ، پھر آگے 3 لوگ موجود تھے، پھر باقی 37 تھے۔ میں ان 3 کا ذکر کروں گا جن میں ایک یودیت کا بیٹا بنایا تھا، اس کا ذکر دوسرے سیموئیل کے 23ویں باب میں آیا ہے۔ سیموئیل اس کے 23ویں باب کی 20ویں آیت میں ہوا کہ اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبزیل کے ایک سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ اس نے مواب کے اریل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا، وہ اصلی شیر تھا۔ سو یہودیت کا بیٹا بنایا صرف باتیں نہیں کرتا تھا، وہ اس کے مطابق کر دکھاتا تھا اور وہ عمل کرتا تھا۔ جی وہ عمل کرتا تھا، وہ محنتی تھا کیونکہ اس نے اس دن شیر کو مارا جب برف پڑی۔ حالانکہ پچھلی قسط میں ہم نے کہا کہ کاہل آدمی سردی کے دن کام کرنے سے گھبراتا ہے، جی بالکل، جبکہ جو شخص برف پڑنے کے دن کام کرے تو وہ محنتی شخص ہے۔ صحیح، وہ خطرہ مول لیتا تھا۔ اس نے ایک شیر کو مارا جس دن برف پڑ رہی تھی، اس کے علاوہ اس نے ایک جشیم مصری کو قتل کیا تھا۔ اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا، پر یہ لاٹھی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اسی بھالے سے اسے مارا۔ پس وہ 3 بہادروں میں نامی تھا، اس نے اپنا نام کیا۔ یہودیت کے بیٹے بنایا نے ایسے کام کیے اور 3 بہادروں میں نامی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ دیندار لوگ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ نیک نام پاتے ہیں۔ مثلاً خدا کا بندہ موسیٰ فرعون کے محل میں پلا اور بڑا ہوا، وہ 40 برس اس محل میں رہا، وہ فرعون کی بیٹی کا وارث تھا، پر اس نے محل اور سلطنت کے خزانے کو رد کر دیا۔ وہ نیک نام تھا، وہ خدا کا بندہ تھا۔ یسوع کے 12 شاگرد تھے، وہ عام لوگ تھے، مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا، پر خداوند کے ساتھ تعلق ہونے کی بدولت وہ نیک نام بنے۔ میں ان سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو ابھی میری بات سن رہے ہیں کہ خزانے کی بجائے نیک نامی کو پہچانیں۔ زمینی دولت اور خزانے کی تلاش کرنے کی بجائے خدا کے جلال کے لیے کام کریں تو آپ نیک ہوں گے، کیونکہ دولت شہرت یہیں رہ جائے گی اور رہے گا صرف خدا کا جلال۔ میں ایک جوان صدوق کے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ داؤد واپس جانے کو تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ ابھی سلوم اور داؤد کے بیچ جنگ ختم ہوئی، اور اخیمز نے یوآب سے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کی خبر پہنچانے دے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تاکہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ تب یوآب نے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا۔ تو اخیمز نے کہا خواہ کچھ بھی ہو تو مجھے دوڑ جانے دے۔ اور پہرے دار نے داؤد کو بتایا کہ کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ تب داؤد نے پوچھا کہ کون ہے؟ تب اس نے کہا اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیمز کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخیمز دوڑنے سے مشہور تھا اور اپنی رفتار سے جانا جاتا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ وہ بھلا شخص ہے تو کوئی اچھی خبر ہی لایا ہوگا۔ اخیمز بھلا شخص تھا اور وہ اچھی خبریں لانے کے لیے اور تیز دوڑنے کے لیے جانا جاتا تھا۔
خدا ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی نیک نام کمائیں اور دوڑ دوڑ کر خدا کی خدمت کریں اور خوشخبری پھیلائیں ہم باقی روحوں کو بچانے میں کردار ادا کریں تاکہ لوگ جانیں کہ فلاں فلاں بھائی خوشخبری سناتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، تیسری آیت میں لکھا ہے، ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑھے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ ہوشیار خطرے کے آنے سے پہلے آگاہ ہو جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آفت کے آنے پر وہ مشکل کا شکار ہو۔ اور غزل و غزلات کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں دلہے نے دلہن کی تعریف کی۔ اس نے کہا، تیری ناک لبنان کے برج کی مانند ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے۔ ارام کا دارالسلطنت دمشق تھا اور ارامی خدا کے لوگوں کے دشمن تھے۔ دلہن اپنی ناک کا استعمال کر کے سونگھ لیتی ہے اور خطرے کے آنے سے پہلے ہی وہ اسے جان لیتی ہے۔ ہوشیار بلا کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، مطلب کہ جب تجھ پر مصیبت کے دن آئیں تو اپنے خالق کو یاد کرنا۔ اور لکھا ہے کہ احمق اپنے خالق کو بھول جاتا ہے اور جب آفت اور برے دن آتے ہیں تو وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، اور مسیح ایک بھیڑ نہیں بلکہ یہودا کے قبیلے کے شیر ببر کی طرح آ کر اپنے دشمنوں کو شکست دے گا۔ اور عدالت کے دن سے نہ بھاگو، مطلب کہ وہ بھیڑ نہیں بلکہ وہ شیر ببر کی طرح ہے۔ مسیح کے خون میں پناہ لیں اور زندگی کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، چھٹی آیت، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ یہاں پر کس راہ کی بات ہوئی؟ جی، راہ کیا ہے؟ لڑکے کی تربیت کس راہ میں کریں، اس کو کیسے پالیں؟ در حقیقت ایک چھوٹا سا بچہ ایک سفید کاغذ جیسا ہوتا ہے۔ آپ اس پر کچھ بھی لکھ دیں، وہ بچہ ہوتے ہوئے اس کو سیکھ ہی لے گا۔ وہ اس کے لیے پتھر پر لکیر جیسا ہے جو تبدیل نہیں ہوتا۔ لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنا بہت اہم ہے۔ بچے خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہیں۔ خداوند انہیں ہمیں امانت کے طور پر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بنے بچوں کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر خداوند کی راہ سے نہ مڑے۔ والدین کو 5 چیزیں کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دعا کریں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے تب سے دعا کی جب وہ اپنی ماں کے رحم میں تھے، جیسے حنا نے کہا، میں اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی۔ دوسری چیز، نہ صرف ان کے لیے دعا کریں بلکہ ان کے ساتھ دعا کریں، ایک خاندانی مذبح بنائیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور مل کر دعا کریں۔ تیسری چیز کہ انہیں خدا کا کلام سکھائیں۔ جب بچے بہت چھوٹے ہوں تو ہم ان کو بائبل کی کہانیاں سکھاتے ہیں۔ جب وہ ذرا بڑے ہو جائیں تو وہ بائبل مقدس کی آیات یاد کرنا سکھائیں، جیسے پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ اس کی ماں یونکے اور دادی لوئس نے اس کو یہ پاک نوشتے یاد کروائے تھے۔ چوتھی چیز ہے کہ انہیں روحانی عبادات میں لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کو گھر چھوڑ جائیں کہ وہ ٹی وی دیکھیں اور خود عبادت میں چلے جائیں، انہیں ساتھ لے کر جائیں۔ یشوع نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کے پرستش کریں گے۔ وہ گیت اور دعا کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ 22ویں آیت کی 15ویں آیت میں 5ویں چیز موجود ہے، حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ دیکھیں، وہ دور کر دے گی۔ دیکھیں، ہم نے سیکھا کہ تربیت کی چھڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ماریں اور پیٹیں، بلکہ ان کی تربیت کریں، الفاظ سے ان کی تربیت کریں یا سزا کے طور پر کوئی چیز ان سے لے لیں۔ تربیت کی اہمیت 23ویں باب کی 13ویں آیت میں بیان ہے۔ لڑکے کی تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ تو اسے چھڑی سے مارے گا اور
اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ ان کی تربیت صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنے۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت اس لیے نہ کریں کہ وہ ایک اچھے انسان بنے، بلکہ جب بھی وہ کچھ اچھا کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خود کو ان کی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنائیں۔ زندگی کے لیے نمونہ بنے، اس سے مجھے یاد آیا کہ بھائی امین نے بھی یہ کہا۔ یہ اہم معاملہ ہے اور پرانے عہد نامے میں بھی یہ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے تو تم یہ کہنا۔ دیندار آدمی کے لیے کم سے کم یہ جملہ 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹوں سے یوں کہے۔ یہ جملہ کہ وہ اپنے بیٹوں سے یوں کہے بار بار دہرایا گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ سب کام دکھائے تاکہ اس کے بچے اس سے سوال کریں۔ اور جب وہ نادانستہ طور پر سوال پوچھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ ہر سال عید فصح کیوں مناتے ہیں، اور وہ بے خمیری روٹی ہی آخر کیوں کھاتے ہیں، وہ پلوٹے بچوں کو مخصوص کیوں کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں خدا کے احکاموں کو کیوں مانتے ہیں، وہ دریائے یردن میں جلجال کے مقام پر کیوں جاتے ہیں، اور اسی طرح بچے ان سے سب سوال کرتے ہیں۔ اور جب وہ پوچھتے ہیں تو والدین کو ان کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے، وہ ان کو جواب دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے سیکھ جائیں۔ اور اسی لیے بھائی امین نے اپنی بات کے دوران یہ کہا کہ اپنے ساتھ عبادت میں لے کر جائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر سیکھیں اور جانیں کہ آپ کو خدا کے کلام سے لگاؤ ہے، اور گھر پر وہ آپ کی دینداری کو دیکھیں اور اتوار کو آپ کو روٹی توڑتے ہوئے دیکھیں، تو ہی وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ مسیح قیمتی ہے۔ اور یوں بچے اپنے والدین سے چھپاتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، تبھی والدین بچوں کو خدا کا فضل بتاتے ہیں کہ خدا کیسے ان کی زندگی اور مقام کو بدلے گا اور ان کو ابدی زندگی کی ضمانت دے گا۔ اور وہ یقیناً یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں سیکھیں۔ ہم بچوں کے پالنے میں 10 احکام کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ بھائی امین نے 5 احکام بتائے ہیں اور 5 آپ نے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ دیکھیں، گھر میں والدین بچوں کے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ بچے اپنے والدین کو جو کچھ کرتا دیکھتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں۔ تیموتھیوس کی ماں کو بابل سے محبت تھی، سو وہ بھی اس سے محبت کے ساتھ ہی بڑا ہوا۔ موسیٰ کے والدین نے ایمان رکھا، اس لیے موسیٰ نے بھی ایمان رکھا۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیموئیل کی ماں ہنا ایک دعا گو عورت تھی، سو اس لیے سیموئیل بھی دعا کرنے والا تھا۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ منفی بات یہ ہے کہ ہیرودیس نے اپنی بھابھی ہیرودیاس سے شادی کی، وہ ایک شریر اور بدکار عورت تھی، تو اس کی بیٹی کیا بنی؟ وہ ناچنے والی بنی تھی۔ اس لیے یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ خدا ہمارا محافظ ہو۔ اس باب کی آخری آیت 29ویں آیت ہے، تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ ڈاکٹر فیاض، اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اگر ہم اس آیت کو مختلف طریقے سے دیکھیں، نئے عہد نامے کی زبان میں لکھا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے اس لیے کہ زندگی کا وعدہ اس لیے ہے، اور ایماندار اس زندگی سے اجر پاتا ہے، اور وہ اپنے کام، کاروبار اور گھر میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ محنت کر کے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پالتا ہے، اور وہ خدا کے کلام کو مانتے اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے زندگی میں اجر ہے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ یاد دلاتا ہوں، یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے 13 سال بعد وہ فرعون کے بعد مصر کا سب سے بڑا انسان بن گیا، اور مصر کے سارے خزانے اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے مصر کو قحط سے بچایا اور بھیدوں کو عیاں کیا۔ اور دانیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بابل کی اسیری میں گیا اور چند سالوں بعد وہ وزیر اعظم بن گیا، اور وہ سلطنت گر گئی، لیکن دانیل وہاں کا حکمران رہا۔ مرتقی، جو کہ بادشاہ کے محل کا ایک سادہ سا دربان تھا، وہ ہر آنے جانے والے شخص کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ وہ محنت سے کام کرنے کی وجہ سے اکسوریس بادشاہ کا اہم شخص بنا۔ وہ راست تھا اور وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتا تھا۔ مطلب دینداری اور محنت سے کام کرنے سے انسان بڑا مقام حاصل کرتا ہے، جبکہ خدا سے دور رہنا اور سستی کرنا ہمیں رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی سماج میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے۔ اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ میں جب بھی مشکل حالات میں ہوتی ہوں تو میں اس آیت کو یاد کرتی ہوں، نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے، خدا کے ساتھ اس کی راہ پر چلیں۔ صحیح، خداوند پر بھروسہ کرنا بھلا ہے، فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔
خادمین کا بھی شکریہ، اگلی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیزو، آپ دانا بنیں اور دلی توبہ کے ساتھ خدا کے قریب جائیں۔ سب سوچوں کو، خیالوں کو، جس چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، سب پیچھے چھوڑ دے۔ خداوند سے کہیں، اے خداوند، میں توبہ کر کے تیرے پاس لوٹ آیا ہوں، میں شرمندہ اور رسوا ہوں، میں تیرے ساتھ رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے محبت سے ڈھانپ لے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔